أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا۔ سورۃ یونس اللہ رب العزت نے اس میں دیگر انبیاء کا جہاں ذکر کیا ہے وہیں پہ حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر بھی کیا ہے، اور اس کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الیہ مرجعکم جميعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط۔ بلا شبہ ساری کی ساری کائنات کو جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے، عورت ہو مرد ہو، اسے بہر صورت اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا پکا سچا وعدہ ہے۔ بلا شبہ جو آج ہمیں زندہ کرنے پر قادر ہے، عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہے، جب کچھ نہیں تھا تب اس نے ساری کائنات کی تخلیق کی ہے اور بنی آدم کی اور دیگر چیزوں کی تخلیق کی ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن بھی وہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور اصل اس کا مقصد یہ ہے تمام لوگوں کو دوبارہ اللہ رب العزت کی طرف لٹانے کا، کہ پتہ چل سکے ہم نے جو احکامات نازل کیے تھے آسمان سے، ہمارے احکامات پہ عمل کس نے کیا ہے اور ہمارے احکامات کی حکم عدولی کس نے کی ہے، اور جس نے ہمارے احکامات کو صحیح طریقے سے اپنایا ہے، ان پہ عمل کیا ہے ہماری باتوں پہ، انہیں اس کی بہترین جزا دی جا سکے، اور جنہوں نے یہ سوچ کے چیز کو ٹھکرا دیا ہے جگ مٹھا گلا کس ڈٹھا مر جانا مک جانا کیڑا کسی نے پوچھنا، اگر تو کسی نے اس نظریے سے ٹھکرا دیا یا کہا کہ دیکھی جائے گی کیا ہوگا، قبر میں جائیں گے دیکھ لیں گے کیا بنے گا، سب کے ساتھ ہی ہوگا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ صرف اسی وجہ سے اور ان چند چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیہ مرجعکم جميعا حقا الیہ مرجعکم جميعا وعد اللہ حقا، اللہ رب العزت ہم انسانوں کو دوبارہ واپس اپنی طرف بلائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی کمزوری بیان کی ہے، جو بلا شبہ ہر مومن کی بھی یہ کمزوری ہے، اور کافر یہود و نصاروں کی تو یہ کمزوری ہے ہی ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ وَقَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب انسان کو کسی بھی قسم کی بیماری پہنچتی ہے، اندرونی ہو بیرونی ہو، یا کوئی پریشانی پہنچتی ہے، گھر کے معاملات ہوں یا اس کے دیگر دوست احباب کے کاروبار کے معاملات ہوں، غرض کسی بھی قسم کی اسے دنیاوی یا دینوی اعتبار سے اسے کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو انسان پھر اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اور وہ کبھی لیٹ کے پکارتا ہے، کبھی بیٹھ کے پکارتا ہے، اور کبھی کھڑے ہو کے قیام میں پکارتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھا کے پکارتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں زلزلہ آیا تھا، جن لوگوں حتیٰ کہ شیعہ ذاکر کے منہ سے بیک وقت لا الہ الا اللہ نکلا ہے جب زلزلہ آیا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی بھی انسان ہو کوئی پریشانی کوئی بیماری آتی ہے تو وہ فوری اللہ رب العزت کو پکارتا ہے۔ وہ کس نظریے سے پکارتا ہے؟ بیٹھ کے پکارتا ہے، لیٹ کے پکارتا ہے، یا کھڑا ہو کے پکارتا ہے، یا کسی بھی حالت میں پکارتا ہے، لیکن اس کے بعد مومن یا کوئی بھی انسان اللہ رب العزت سے بے وفائی یہ کرتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جیسے ہی ہم اس کی دعاؤں کو سن کے اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں اور اس پہ اچھے آسائشوں والے لمحات لے آتے ہیں اور اس کی تنگ زندگی کو خوشحال کر دیتے ہیں، ویسے وہ پھر وہ دور ہو جاتے ہیں کہ جیسے اسے نہ کوئی پریشانی پہنچی تھی اور نہ اس نے ہم سے دعا کی تھی۔ یعنی انسان یہاں پہ مومن ایک بے وفائی کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، مسائل تو اور بھی اس میں بہت زیادہ ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ وہ بیان کیا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، کہ دیگر قوموں کی طرح سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں کو نہیں اپنایا، بس سے پشت ڈال دیا، جو بھی بات کہتے ان کی تردید کر دیتے کہ یہ تو ہاں ٹھیک ہے سنتے ہیں باتیں لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی حقانیت نہیں ہے، ایسی باتیں کہہ کے انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام کی توحید کی جو دعوت تھی انہیں ٹھکراتے گئے۔ سیدنا یونس علیہ السلام بڑے پریشان ہو اور اللہ سے دعا کی اللہ ان پہ کوئی عذاب دے، اب میں انہیں مزید تبلیغ نہیں کر سکتا، ان پہ کوئی عذاب نازل کر دے، یہ دعا کر کے اس جگہ سے اس بستی سے نکل پڑے۔ بستی والوں نے سوچا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی آج تک کوئی بھی کہی ہوئی بات جھوٹی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا ہم پہ سچ مچ میں عذاب نہ آ جائے۔ اس ساری قوم نے فوری اللہ رب العزت کے حضور صدقے دل سے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ یہ واحد وہ قوم ہے کہ جن پر عذاب آنے والا تھا، بادل چھٹ چکے تھے، پتھروں کا عذاب آنے والا تھا، جب انہوں نے عذاب
جب انہوں نے اللہ رب العزت سے صدق دل سے معافی طلب کی، اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے عذاب کو ہٹا دیا اور یہ پیغام دیا دنیا کے والوں کو کہ جب آپ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے بلا شبہ میں اپنا عذاب لے کے آؤں گا، لیکن جیسے ہی آپ میری بتائی ہوئی باتوں کو پہ عمل کریں گے اور دنیا کی آسائشوں کو چھوڑتے ہوئے دنیا کی رنگینیوں کو اور شریک میرے ساتھ نہ کوئی بنایا، میں اللہ رب العزت بڑا غفور رحیم ہوں، اپنا عذاب جب تک نہیں آتا میں آپ کو معاف کر دینے کے قادر ہوں۔ اس کے بعد 12ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ہے، انسان ہو، درندے ہوں، پرندے ہوں، چرندے ہوں، جانور ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، کوئی بھی چیز ہو، ان سب کا رزق اللہ رب العزت کے سامنے ہے۔ ہمیں بسا اوقات ایک وقت کا کھانا کھلانا گھر والوں کو مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ مالک کائنات ازل سے لے کے ابد تک ساری کائنات کو کھلا پلا رہا ہے، جانوروں کو کھلا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت پہ پکا توکل کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ گمان ہونا چاہیے رزق اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا ہے، جتنا ہماری قسمت میں اور ہماری زندگی میں لکھ دیا گیا اس سے زیادہ ہم نہیں کھا سکتے۔ حتیٰ کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی سانسیں زیادہ ہوتی ہیں، ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ اب آپ کو شوگر ہے، آپ نے چینی نہیں کھانی، اب آپ کو فلاں یہ بیماری ہے، اب آپ نے نمک نہیں کھانا، اب آپ کو فلاں کینسر کی وجہ ہے یا کوئی بھی بیماری ہے، اب آپ نے گوشت نہیں کھانا۔ اس کا مطلب یہ کہ زندگی کی سانسیں تو ابھی باقی ہیں، لیکن یہ جو چیز تھی، چینی تھی یا نمک تھا یا گوشت تھا یا کوئی بھی پھل تھا ہمارے لیے، اب اس کا رزق دنیا سے ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ جب ہم پہ توکل کریں، ہم آپ کے رزق میں اور آپ کے رزق کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے ہم نے طے کر رکھے۔ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی عمر بھی لکھ دیتے ہیں، اس کی عمر کتنی ہوگی، اور رزق لکھ دیتے ہیں، اس نے رزق کہاں سے کھانا ہے، کیسے کمانا ہے، اور اس کی عاقبت کا بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس کی آخرت کیسی ہوگی، انجام اس کا اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں مستقرہ و مستودعہ، مستقرہ کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے کس جگہ پہ ٹھہراؤ کرے گا۔ اس کی مثال ہم پچیریے میں تو میں نہیں اب جانا چاہتا، نہ ہی اتنا وقت ہے، کہ کسی انسان کا بس اوقات اپنا مکان ہے، کسی کا کرائے پہ ہے، اور کئی بیچارے ایسے ہیں جن کا نہ اپنا ہے نہ کرائے پہ، وہ در بدر دھکے کھانے پر وہ لے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ اس والے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور مستودعہ، یہ جب لوگ مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، اللہ رب العزت کو یہ بخوب علم ہے کہ کس انسان کو کس جگہ پہ ٹھہرایا جائے۔ بعض اب ہمارے ہم بھی دیکھتے ہیں یہود یا ہندو مت، اس طرح کے جو لوگ ہیں غیر صحیح العقیدہ اور غیر مسلم جو لوگ ہیں، وہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، یا انہیں جلا کے جو ان کی راکھ ہوتی ہے وہ پہاڑیوں پہ پھینک دیتے ہیں، ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں، دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ رب العزت اس سے اکٹھا نہ کر سکے، اس سے تعمیر نہ کر سکے، اور نہ ہی اس کے گناہوں کا پتہ چل سکے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، ایک ذرہ بھی اگر اس کے جسم کا جو ہے ایک ذرہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں پڑا، اور جدھر جدھر اس کے جسم کا ایک ذرہ ہڈی ماں سیمن کے ناخن جدھر چلا گیا ہے، گویا کہ اس کی وہی قبر ہے۔ ہم مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ اسے جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، پھر اس سے سوالات ہوتے ہیں، اس کے جوابات دیے جاتے ہیں، اس کے حساب ہوتے ہیں، جبکہ یہ جو لوگ ہیں جنہیں جلا دیا جاتا ہے، سمندروں کی نظر کر دیا جاتا ہے ان کی راکھ کو، یا ہواؤں میں اڑا دیا جاتا ہے، یا جانوروں کو کھلا دیا جاتا ہے، پرندوں کو کھلا دیا جاتا ہے، ان کے لیے وہی وہ قبر ہے، ان کے لیے سمندر قبر ہے، ان کے لیے ہوائی قبر ہے، ان کے لیے وہ جو جانور ان کے پیٹ قبر ہیں، لہٰذا ان سے انہی جگہ پہ حساب کتاب لیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حساب کتاب سے کسی بھی شخص کو مبرہ نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر جس طرح گزشتہ چیزوں میں بعض احباب کے واقعات اور انبیاء کے واقعات پیش کیے تھے، اسی طرح سورۃ ہود کے اندر بھی اللہ رب العزت نے واقعات کچھ پیش کیے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر مجھے سورۃ مرسلات نے اور سورۃ نبأ نے اور سورۃ تکویر سورۃ واقعہ نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، چونکہ یہ جو صورتیں ہیں ان میں آخرت کے حوالے سے کافی ایک مسائل ہیں، اور اسی طرح انسان جو دنیا میں رہتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ناشکری کرتا ہے، قدر نہیں کرتا، اور اس کے احکامات کی حکم عملی کرتا ہے، ان کے لیے جو سزائیں ہیں، اور امت محمدیہ میں رہتے ہوئے جو انسان ان چیزوں کو نہیں اپناتا ان کے لیے جو سزائیں ہیں ان کا اللہ رب العزت نے اس صورت میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرف ہم نے نوح کو بھیجا، انہوں نے جا کے توحید کی دعوت دی،
تو اس کی قوم نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم تجھے نہیں مانتے. کیوں؟ تو نہ کوئی فرشتہ ہے اور نہ ہی تو کوئی عجب مخلوق ہے، تو ہماری طرح ایک انسان ہے، تیرے باپ دادا کا نام یہ ہے، تو گویا کہ ہماری یہی جیسا بشر ہے، انسان ہے، لہٰذا تیری یہ باتیں ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی. تو یہ نہیں ہے کہ تو جو بھی بات کہتا جائے ہم آنکھیں بند کر کے اس کو باتوں کو قبول کر لیں. ہاں اگر تو واقعی نبی ہے، اگر تو واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پیغمبر ہے، قاصد ہے، تو پھر تو بتا غیب کی خبریں کیا ہیں، ہمارے لیے کل کیا ہوگا، ہماری جو پچھلے 7-8 پشتیں جو پیچھے گزر چکی ہیں ان کے حالات کیسے تھے. تو اللہ یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میرے پاس غیب کا علم نہیں، میرے پاس اسی چیز کا علم ہے جو مجھے اللہ رب العزت بتلا دیتے ہیں، وہی باتیں میں آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں. اگر آپ کہیں کہ میں آپ کو رزق دوں تو میں رزق تقسیم کرنے والا بھی نہیں، میرا رزق بھی اللہ رب العزت کے سپرد ہے. جب میرا رزق اللہ رب العزت کے سپرد ہے تو میں پھر آپ کو کیسے دے سکتا ہوں. سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کا کام کیا، 950 سال. اور اس دوران میں بعض مفسرین کے ہاں 80 لوگ جو مرد اور خواتین جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی کہ ان کی دعوت پہ لبیک کہا، اور بعض مفسرین نے 40 لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ 40 مرد اور خواتین تھے. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ لوگ اگر ہم رفتہ رفتہ اپنی کوشش اور کاوش سے پیچھے نہ ہٹیں، قطرہ قطرہ پھینکتے چلے جائیں اپنی دعوت کا، اپنے خیالات کا کچھ نہ کچھ حصہ دیتے چلے جائیں، انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت ہماری زبان میں کبھی نہ کبھی تاثیر پیدا کر کے ان لوگوں کو راہ راست کی طرف لا سکتے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا، نوح اب یہ لوگ تیری بات مزید نہیں مانیں گے، اب ہمارا ان پہ عذاب آنے والا ہے. اللہ جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا آپ اپنی ایک کشتی بنائیں. کشتی بنائیں. جب سیدنا نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو لوگ گزرتے پاس سے کہتے اور لوگوں کو مذاق کرتے کہ یہ نوح جو کشتی بنا رہا ہے یہ ریگستان میں کشتی چلائے گا، کہاں چلائے گا یہ کشتی، پانی تو یہاں پہ ہے نہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کہتے ابھی آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہو، کچھ وقت ٹھہر جو بھی میں آپ سے بھی مذاق کروں. آپ مجھ پہ ہنس رہے ہو، میں آپ پہ ہنسوں گا. وہ وقت آ گیا، عذاب کا وقت آ گیا. سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں، آپ کی دعوت پہ جنہوں نے لبیک کہہ دیا ہے، اللہ کی توحید کو اپنا لیا ہے، ان چند ایک لوگوں کو اپنی کشتی میں سوار کر لیں، اور آپ کے اہل میں سے وہ لوگ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا انہیں سوار کر لیں. جانوروں میں سے جو جوڑا ہے انہیں سوار کر لیں. انہیں سوار کرنا تھا. سیدنا نوح نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آپ ادھر میری کشتی میں. بیٹے نے بات نہیں مانی، کہا آج کوئی نہیں بچے گا، اگر آپ تو پہاڑوں پہ بھی چلا جائے گا میرے بیٹے تو آج بھی تو نہیں بچے گا. وہی پانی ہے، اسی پانی میں ساری اس نوح کی قوم کو کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، توحید کو قبول نہیں کیا، توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اسی پانی میں ساری قوم کو غرق کر دیا. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا، سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا. اللہ رب العزت نے ان کو باحفاظت وہاں سے نکال دیا، باقی ساری قوم پہ عذاب آ گیا. اسی طرح سیدنا لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، تفصیل کافی ہے، میں بھر کے مختصر کرنا چاہتا ہوں. سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے، چونکہ ان کی قوم ہم جنس پرست تھی، یعنی مرد جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مردوں سے مباشرت کریں، انہی سے صحبت کریں اور انہی کے ساتھ اپنی لذت کو پورا کریں. 2 فرشتے سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ جو لوگ تھے جو ان کی قوم تھی یہ ان کے پیچھے لگے. سیدنا لوط کہنے لگے یہ میرے مہمان ہیں، آپ خدا کے لیے انہوں تو چھوڑ دیں، اگر آپ صحبت کرنا چاہتے ہیں، اپنی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، میری بیٹیاں موجود ہیں، آپ ان سے نکاح کر لیں، حلال طریقہ موجود ہے، آپ ان سے نکاح کر لیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ میرے مہمان ہیں. انہوں نے بات نہ مانی. ان فرشتوں نے پھر کہا کہ آپ ٹھہرے، رات گزارے، رات گزارنے کے بعد انہیں پتہ چل جائے گا ہم کون ہیں اور ہم ان کے لیے کیا چیز لے کر آئے ہیں. رات گزارنا تھی کہ اللہ رب العزت نے اس ساری قوم کو جو ہم جس پرست تھی، اس ساری قوم کو اوپر والا حصہ نیچے کر دیا اور نیچے والا حصہ اوپر کر دیا، یعنی کہ ان کی زمین کو الٹا کر دیا، اس قوم کو الٹا کر دیا. اور اس حالت میں کہ اللہ رب العزت آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش کر رہے تھے. آج بلا شبہ ہمارے اندر یہ گناہ موجود ہے، ہم جنس پرستی ہمارے لوگوں میں موجود ہے. اور مغربی میڈیا، ہمارا اپنا میڈیا جو سیکولر میڈیا ہے، پیسوں کی آڑ میں آ کے، ٹکوں کی آڑ میں آ کے ہمارے مسلم معاشرے میں یہ جراثیم پھیلانا چاہتا ہے اور ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. ہم جنس پرستی کے حوالے سے ڈرامے چلائے جا رہے ہیں، فلمیں چلائی جا رہی ہیں. استغفر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمارے ان حلقوں میں، آپ کے فیصل آباد میں ایسے کہ ایک واقعات ہو چکے ہیں کہ جو لوگ اپنی جنس کو تبدیل بھی کروانا چاہتے ہیں اور ہم جنس پرستی کے قائل بھی ہیں اور اس حوالے سے پروموٹ کر رہے ہیں. لڑکی لڑکی سے شادی کر رہی ہے، مرد مرد سے شادی کر رہے ہیں، اور جو غیر یعنی کہ جو مخنث ہیں، جو جنہیں ہماری زبان میں خسرے کے بھی کہہ دیتے ہیں،
وہ جو لوگ ہیں ان سے اللہ معاف فرمائے خواجہ اسرار سے شادی کی جائے، یہ صرف کس لیے ہماری جسمانی لذت پوری ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا عذاب نہ ہے تو پھر کیا ہے ہمارے پر۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام بیماریوں سے اپنی بارگاہ میں محفوظ فرمائے۔ سیدنا لوط نے اور سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا تھا اللہ جو ہمارے اہل میں سے ہے تو بچا لینا، تو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ جس نے اسلام قبول کیا، آپ کی دعوت کو قبول کیا، توحید کو اپنایا ہے، صرف وہی آپ کا اہل ہے۔ جس نے توحید کے دعوت کو قبول نہیں کیا، وہ بھلے سے نوح کا بیٹا ہو، بھلے سے لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، کوئی بھی ہو، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں، اسے عذاب ہوگا اور ہم اسے عذاب پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اپنے قریبی رشتہ دار جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچایا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بھی کہا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، آئندہ ہم سے یہ سوال نہ کرنا کہ ہم آپ کے بڑوں کو بخش دیں، آپ کی اولاد کو بخش دیں۔ نبیوں سے کہا آپ کی اولاد کو بخش دیں، بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کے اپنے وہی ہیں کہ جن لوگوں نے دعوت کو قبول کیا ہے، توحید کو قبول کر لیا ہے اور دعوت و تبلیغ کو ہمارے حکومتوں نہیں کی بلکہ ہمارے احکامات پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام کی ایک مثال بھی پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا جلیبیب کو، جو مدرے قد والے تھے، جن کا رنگ بھی کالا تھا اور ہونٹ موٹے موٹے تھے، آنکھیں موٹی موٹی تھی، اور بعض محدثین نے لکھا کہ انتہائی زیادہ بدصورت تھے، لیکن کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جلیبیب سے اور جلیبیب مجھ سے، کہ جس نے بات یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ کی توحید کو اپنایا ہے اور اس پہ عمل کیا ہے، اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کو مقام دیا ہے، اور انبیاء کو بھی یہی حکم دیا کہ آپ انہی لوگوں کو اپنائیں۔ ادروائز اگر آپ نے انی اعیذک ان تکون من الجاہلین اپنے اور لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا تھا اور ہمارے احکامات کو جھٹلا دیا تھا، ان کے لیے بخشش کی دعا کی، ہم آپ کو بھی جاہلوں میں سے کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی، اللہ تعالی